بجلی کے میٹر ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا پاور کنزیوم کیا اور اس مطابق ہم کو بل پے کرنا پڑتا ہے. کچھ اسمارٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسمارٹ میٹرز بناتے ہیں، جیسے ٹیکسی والے اسمارٹ میٹرز بناتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو شرح مقرر کی ہے وہ کچھ اور ہے، اور انہوں نے یا تو اندر کچھ لگا دیا یا اس کو فاسٹ کر دیا، تو وہ میٹر فاسٹ چلنے لگتا ہے اور صارف جو ہوتا ہے اس کو زیادہ کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن بجلی استعمال کرنے والے اس کو سلو کروا دیتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے، یا ڈائریکٹ میٹر میں وائر ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ کے میٹر میں. اچھا اچھا جی، تو اس طرح سے بجلی کا استعمال کرنا، یا ٹیکسی کے میٹر کو میٹر میں اگر وائر ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ اگر ڈال دیں گے تو فری ہو جائے گا. اچھا اچھا، فری ہو جائے گا، اس کا بل ہی نہیں آئے گا. بل ہی نہیں آئے گا؟ بل ہی نہیں آئے گا. اچھا اچھا، چوری ہو گئی بجلی کی. اس کا حکم تو بالکل واضح ہے، یہ چوری بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. جی، اور اپنی حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی فرم کو یا فرد کو دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا، کسی کی چوری کرنا، یہ سخت حرام اور گناہ ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یسرق صادق حین یسرق وہو مومن. جس وقت کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کی دکان کے پاس سے گزرے، آپ کو شبہ ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا. جب ہاتھ ڈال کر نکالا کچھ تو وہ بھیگا ہوا تھا. پوچھا ہے غلے والے یہ کیا؟ اوپر تو سوکھا ہوا ہے اور اندر بھیگا ہوا. کہا حضور بارش ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے بھیگ گیا. تو آپ نے فرمایا بارش ہو گئی بھیگ گیا تو بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یہ کیا بات ہے کہ بھیگا والا اندر چلا گیا اوپر والا سوکھ گیا؟ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینا حرام و گناہ، چوری کرنا حرام و گناہ. حکومت کا مال ہمارا مال ہے، حکومت کی چوری ہماری چوری ہے. اس لیے حکومت کو دھوکہ دینا، حکومت کی چوری کرنا سب ناجائز و گناہ ہے. ایسا ہرگز نہ کریں، اس سے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. جی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی بڑھ گئی، ہم نے اپنا اتنا مال بچا لیا. یہ صحیح ہے کہ آپ نے کچھ مال ضرور بچا لیا، مگر دوسرے طریقے سے آپ کی روزی گھٹا دی جاتی ہے اور اس مال کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسی والے میٹر پر نہیں چلتے، آٹو رکشہ والے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، میٹر پر نہیں چلتے. وہ جو مسافر ہوتا ہے اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں چلے گا، اتنا دو گے تب ہم چلیں گے ورنہ نہیں چلیں گے. تو ان کا اس طرح سے مجبور کرنا کسی مسافر کو، یہ شرعاً کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور مسلمان ہے تو اس سے سمجھایا جائے کہ تمہیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور غیر مسلم ہے تو اس کو بھی سمجھایا جائے کہ جس حکومت میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا جب قانون یہ ہے کہ اس طور پر ہمیں چلنا ہے اور اس طور پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہم کو بھی اس کا پابند رہنا چاہیے اور آپ کو بھی پابند رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں مسافر کے لیے مجبوری ہے، کسی کو فلائٹ پکڑنی ہے، کسی کو بس پکڑنی ہے، کسی کو ٹرین پکڑنی ہے، تو اگر وہ ایسے چھوڑتا چلا جائے تو اس کے لیے مجبوری ہوگی. اگر اسے امید ہے کہ اس کو چھوڑ دے گا اور دوسری ٹیکسی مل جائے گی جو حکومت کے قانون کے مطابق چلے گی تو اس کو چھوڑ دے، دوسری ٹیکسی پکڑے. لیکن اگر سب ایسا ہی کرنا شروع کر دیں تو اب مسافر مجبور ہے جس سے چاہے معاملہ طے کرے اور طے کر کے چلا جائے. حضرت بجلی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ چوری ہے، اگر جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے کیا تو اب اس پر کوئی بجلی پر چولہا چل رہا ہے، اس پہ کھانا بنا رہا ہے وہ ہوٹل والا، اور وہ کھانا وہ بیچ رہا ہے، تو اس کی کمائی کا کیا؟ سوال ہی پوچھا گیا اس پر، سب کوشچن ہے. کسی پر بلا وجہ کے لیے شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہوٹل والا بجلی چوری کر کے کھانا پکا رہا ہے یا کوئی گھر والا بجلی چوری کر کے کھانا پکا رہا ہے. لیکن اگر کسی کو واقعی معلوم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور کوئی ہوٹل والا یا کوئی گھر والا ہی ایسا کر رہا ہے تو کام تو اس کا ناجائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن
جو کھانا پکا تو مثلا چاول پکایا ہے، چاول اپنا ہے جو حلال اور پاک ہے، اس میں جو پانی ڈالا پانی اپنا ہے جو حلال اور پاک ہے، تو کھانا اپنا حلال اور پاک ہے، اس کو کھانا جائز و درست ہے. لیکن جو چوری کی بجلی استعمال کی گئی یہ حرام ہوا، ناجائز ہوا، گناہ ہے، اس سے بچے اور اس سے توبہ کرے. جی حضرت.